إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کاروبار میں جو دو شریک ہوتے ہیں ان کے درمیان تیسرا ہوں. جب تک ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اس وقت تک یعنی میں دو شریکوں کے درمیان تیسرا شریک ہوں، اور جب وہ خیانت یا بددیانتی پر اتر آتے ہیں تو میں درمیان سے نکل جاتا ہوں. حدیث مبارکہ حسن درجے کی حدیث ہے اور اس میں چند بڑی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں. ان میں سے ایک طرف سے کیپٹل یا مال لگایا جاتا ہے، دوسری طرف سے محنت کی جاتی ہے اور پھر ان کے درمیان اس کا منافع تقسیم کیا جاتا ہے ایک اصول کے تحت یا معاہدے کے تحت، اور یہ سارا معاملہ شریعت کے تقاضوں اور اصولوں کے مطابق کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شراکت اس نوعیت کی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شراکت کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس معاملے کو دو مسلمان یا چند مسلمان جو آپس میں مل کر یہ معاملہ کرتے ہیں، اللہ کو یہ معاملہ پسند آتا ہے. کیوں پسند آتا ہے؟ اس لیے اللہ کو پسند آتا ہے کہ وہ رزق حلال کی تلاش میں کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے ایک معاملہ فرماتے ہیں. تو پہلی اس کی انڈیکیشن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں. کاروبار اور تجارت میں شراکت یہ معلوم ہوا کہ ایسا معاملہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جو جائز ہے مگر پسندیدہ نہیں ہے. یہ جائز بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے. پسندیدہ ہونے کا انڈیکیشن یہ ہے، اس کا قرینہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تائید سے اس میں اور حمایت سے، نصرت سے، اپنی بلیسنگ سے، اپنی برکتیں عطا کرنے کے حوالے سے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شامل ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے جو اسلوب اختیار کیا گیا وہ یہ کہ جب دو شریک ہوں تو تیسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود شریک ہو جاتے ہیں اس کے اندر. تو یہ بات معلوم اس سے یہ ہوئی کہ کاروبار کو اگر اس انداز میں کیا جائے کہ اس میں دو، تین، چار یا چند لوگ آپس میں پارٹنرشپ کر کے کریں، آپس میں شراکت کر کے کریں، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور برکت کا باعث بنتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو بیان کی گئی وہ یہ کہ یہ برکت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں شامل رہتے ہیں، یہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب یہ آپس میں دھوکہ اور خیانت نہ کریں. بسا اوقات دھوکہ اور خیانت جو ہے یک طرفہ ہوتی ہے اور بسا اوقات دھوکہ اور خیانت دو طرفہ ہوتی ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے طرف کوئی نظر لگا کر دھوکہ اور خیانت کرنے کی نیت کر رہے ہوتے ہیں. ایک سمجھ رہا ہوتا ہے کہ صرف میں یہ معاملہ کر رہا ہوں، دوسرے کی حالت اس کو اس وقت نہیں پتہ ہوتی، اور دوسرا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں زیادہ چلاک ہوں، میں کچھ پیسے مار رہا ہوں اور کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہے. دونوں ہی دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بدترین قسم ہے، اور ظاہر بات ہے یہ بھی بدتر قسم ہے کہ ان میں سے کوئی ایک دھوکہ کر رہا ہو. جب بھی دھوکے اور خیانت کا معاملہ آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاملے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اللہ کو پھر پرواہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان کیا ہوتا ہے. اس سے وہ برکت کا معاملہ اٹھ جاتا ہے، برکت کا معاملہ اٹھ جاتا ہے. تو یہ جو خیانت کا معاملہ ہے معلوم ہے، معروف ہے کہ یہ انتہائی گندا کام، گناہ کا کام اور برا کام ہے. چاہے وہ کاروبار میں ہو یا کاروبار کے علاوہ ہو. کاروبار میں ظاہر بات ہے چونکہ پیسے کا لین دین ہوتا ہے تو ایک ٹیمپٹیشن، ایک داعیہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. جہاں پیسہ ہے، کنٹرول ہے، بظاہر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور کسی دوسرے کا پیسہ بھی شامل ہے تو شیطان آ کے وسوسہ کرتا ہے. انسان کی ضرورتیں، ظاہر بات ہے انسان نے اپنی ضرورتیں لامحدود کر لی ہیں تو بسا اوقات انسان شروع اس طرح کرتا ہے چلیں ابھی کچھ نکال لیتا ہوں، واپس ڈال دوں گا، پھر یہ واپس ڈالنے کی نوعیت نہیں آتی. تو نتیجہ یہ ہے ایک قدم سے دوسرا قدم، دوسرے سے تیسرا، اور پھر اس خیانت کے راستے پر انسان پھسلتے پھسلتے یہ ایک ایسی ڈھلوان ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی برباد کر لیتا ہے، اس پورے کاروبار کو بھی برباد کر لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید سے، اس کی نصرت سے، اس کی رحمت سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ خیانت کا معاملہ جو ہے یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے. اور بظاہر خیانت کا معاملہ ایسا ہے جس سے لگتا یہ ہے کہ نمبر میں انسان کچھ
زیادہ کماتا ہے، اپنی جیب میں کچھ زیادہ ڈالتا ہے، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکت ختم ہو جاتی ہے تو اصل میں انسان کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اپنا نقصان بھی جو جیب میں ڈال، ایک ہے نا کام کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، جو جیب میں بظاہر چند پیسے زیادہ ڈال کے لے کے جا رہا ہے دھوکے سے خیانت سے، بظاہر نمبر گیم میں یہ جیت جاتا ہے، یہ اس کے پاس زیادہ نمبر ہیں، مگر اللہ کی طرف سے اس کی تائید نہ ہونے کی وجہ سے اس کے یہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 4 پیسے جیب میں ڈال کے نکلے گا، حادثہ ہو جائے گا، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، گاڑی ہے، جس سواری پر ہے اس کو لگ جائے گا، وہ 10 15 20 ہزار 40 50 60 ہزار لاکھ 2 لاکھ کا خرچہ جو اس کا شاید ادروائز نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اللہ کو نقصان کیا، برکت سے محروم ہو گیا، تو جیب میں 20 ہزار ڈالیں، لگ کتنے گئے؟ 40 50 ہزار لگ گئے۔ گھر پہنچا ہے، کوئی مال رکھا ہے، اگر حادثہ نہیں ہوا، چور پڑ گئے، جو مال گھر میں تھا اس سمیت جو یہ زائد لے کے آیا یہ نکل کے چلا گیا۔ فٹ پاتھ پہ یہ اپنی طرف سے بڑا محفوظ جا رہا ہے، بالکل رانگ سائڈ سے آ کے کسی نے ٹکر ماری ہے، اسپتال چلا گیا ہے، اپنا نقصان اور اپنا خرچہ اتنا زیادہ ہو گیا، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ اب پتہ ساری دنیا میں اس کو پتہ ہے اور اس کے اللہ کو پتہ ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے، اور یہ ڈھیٹ اتنا ہے، شرمندہ اتنا ہے کہ یہ منہ کھول کے بتا نہیں سکتا کہ ہوا کیا ہے۔ کیا بتائے کسی کو کہ میں نے فلاں جگہ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کا نتیجہ مجھے یہاں سڑک کے اوپر مل گیا ہے، کسی دوسری جگہ پہ مل گیا، منہ نہیں کھول سکتا نا۔ ظاہر بات ہے کہ ہر حادثہ اس وجہ سے نہیں ہوتا، مومن کو آزمائش بھی آتی ہے، لیکن یہ بھی بہرحال ایک پہلو ہے، جب انسان کی زندگی سے برکت نکل جائے تو پھر بظاہر نمبر گیم میں وہ جو جیت جاتا ہے، پیسہ جو زیادہ جیب میں ڈالتا ہے وہ اس طرح نقصان کی صورت میں نکل آتا ہے۔ اس لیے مومن کو اس حوالے سے، متقی بندے کو اس حوالے سے بڑا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کے رہنا چاہیے۔ تیسری اور آخری بات جو اس حدیث مبارکہ کے اندر اس کے ضمن میں بھی آتی ہے، باقی بہت ساری احادیث میں بھی آتی ہے، کہ بزنس میں جب پارٹنرشپ کی جائے تو وہ پارٹنرشپ یا وہ شراکت دین اسلام کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں، شریعت کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں ان کے مطابق کرنی چاہیے۔ ہم عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو چلن اور جو طریقہ رائج ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کی نافرمانی کرتے ہیں، اس سے روح گردانی کرتے ہیں۔ شراکت کی لمبی تفصیل ہے، اس تفصیل میں ظاہر بات ہے نہ وقت ہے نہ اس وقت موضوع ہے۔ بنیادی طور پر 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ، اور تو کئی طریقے ہیں لیکن بنیادی طور پر 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ چند لوگ، 2 لوگ یا 2 سے زائد لوگ آپس میں کچھ مال جمع کریں، آپس میں معاہدہ کریں، سارے مل کر اپنے اس مال سے، اپنے اس کیپٹل سے تجارت کریں، اور اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ ہم 50% کے، 40-30 40-50 جو ان کے درمیان معاہدہ طے ہو اس کے مطابق اپنا مال بھی ڈالیں اور محنت کریں، تجارت کریں، جب منافع آئے تو اس پرسنٹیج کے مطابق منافع آپس میں تقسیم کر لیں، نقصان ہو جائے تو نقصان بھی اسی طرح ان کے درمیان آپس میں اس کا تعین کر دیا جائے گا۔ تو تمہارا 10% ہو گیا، تمہارا 20% ہو گیا، تمہارا 40% ہو گیا، جو معاہدہ ہے اس کے مطابق نفع نقصان پہ مال بھی لے کے آئے تعصب سے، جو اس کو طے کیا آپس میں تقسیم ہو گیا، نقصان ہوا وہ بھی آپس میں ایلوکیٹ کر لیا۔ یہ ایک بڑی قسم ہے شراکت کی۔ شراکت کی دوسری قسم ہے جسے ہمارے ہاں مزاربت کہا جاتا ہے، اور شریعت میں بھی جس کو مزاربہ کہا جاتا ہے، مزاربت کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے بارے میں میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم نے جتنے گندے طریقے سے اپنے اس لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوئے، اور اب لوگ مزاربت اور شراکت کے نام سننے سے پہلے ہی بھاگتے ہیں، حالانکہ یہ کام ایسا تھا جس سے برکت ہے، ہم نے اس کو بے برکتی کا باعث بنا دیا۔ کیسے بنا دیا؟ مزاربت کیا ہے؟ مزاربت یہ ہے ایک طرف سے مال، دوسری طرف سے محنت۔ ایک بندہ ہے، آپ کام کاروبار کرتا ہے، چند پیسے اس کے پاس سیونگ کے پڑے ہوئے ہیں، اب وہ گورنمنٹ کا ملازم ہے مثلا، یا کوئی اپنا دھندا کرتا ہے، یا اس کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ مارکیٹ میں، منڈی میں جا کے ایکٹیو تجارت کر سکے، تو وہ یہ کہتا ہے جی یہ میرے پاس پیسے ہیں، آپ میرے پیسے لے لیں۔ دوسرا بندہ کہتا ہے جی میرے پاس وقت ہے، توانائی ہے، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں محنت میں کرتا ہوں۔ تو کاروبار ایکٹیو پارٹنر یہ ہے، دوسرا بندہ جو ہے وہ اپنا پیسہ لگا رہا ہے، اور ان دونوں کی شراکت سے ایک کام کاروبار ہوتا ہے، اور آپس میں یہ طے ہو جاتا ہے مثلاً 50-50% منافع آیا تو 50% جس نے پیسہ لگایا اس کا، اور دوسرا 50% جس نے محنت کی ہے اس کا، یعنی جو آپس میں وہ طے کر لیں، 2 4 5 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جو ایگریمنٹ بھی ہے پرسنٹیج کے مطابق طے کر لیں۔ اب ہم نے مزاربت کیسے کی؟ ہم نے مزاربت یہ کی کہ جناب آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے دے دیں 10 لاکھ روپے، میں آپ سے معاہدہ کرتا ہوں، پہلا معاہدہ تو یہ کروں گا جی آپ کے 10 لاکھ بالکل محفوظ ہیں، یہ 10 لاکھ تو جی کہیں گئے ہی نہیں ہے نا، اس کی تو میں ذمہ داری لیتا ہوں، کاغذ لکھ کے دے دوں گا، آپ اسٹامپ پیپر لکھ کے دے دوں گا۔ پہلی چیز یہ غلط اور ناجائز۔ یہ دنیا کا کون سا کام کاروبار ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں کیپٹل اماؤنٹ ہمیشہ پروٹیکٹڈ ہے، کبھی یہ نہیں گرے گی، کبھی ساقط نہیں ہوگی؟ بھائی اس بات کا احتمال موجود ہے یہ 20 سے 30 ہو جائے، لیکن اس کا احتمال بھی موجود ہے یہ 20 سے 5 ہو جائے، 0 ہو جائے، نقصان ہو جائے اس میں۔ پہلی چیز جو غلط ہم یہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے معاہدے کرتے ہیں جو سودی بھی ہیں، غیر شرعی بھی ہیں۔
پھر دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک تو ہم یہ کہتے ہیں نا جی یہ میرے 5 لاکھ 10 لاکھ لو اور یہ تو محفوظ رہنے ہی چاہیے، یہ تو تم نے مجھے دینے ہی دینے، جب میں نکلوں گا تو یہ تو میں لے کے ہی جاؤں گا تم سے۔ ساتھ اگلی بات کیا کہتے ہیں؟ اگلی بات یہ کہتے ہیں ہر مہینے تم نے مجھے 20,000 دینے، ہر مہینے تم نے مجھے 40,000 دینے، ہر مہینے تم نے مجھے 50,000 دینے۔ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اصل رقم کتنی دی ہوئی ہے، یہ اس کے اوپر ایک اور حرام غلط کام۔ یہ جو فکس رقم ہے اس کے اوپر لینا، یہ بالکل شریعت کے اصولوں کے خلاف اور یہ سود کے زمرے میں آتی ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہ منافع ہوگا اس کا 10%، 20%، 20-25% جتنا ہوگا۔ اب منافع 10,000 ہوا ہے تو اس میں سے آپ کو 2,500 مل جائیں گے۔ منافع اگر 50,000 ہو گیا اس کو آپ کی رقم بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر نقصان ہو گیا تو آپ نقصان میں بھی شریک ہوں گے۔ یہ مزاربت ہے، نقصان میں شراکت کی بات ہی نہیں ہے، گویا کہ نقصان کبھی ہونا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے مزاربت کے جب معاہدے ہم کریں گے تو فراڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ لوگوں نے خاص طور پر مسجدوں مدرسوں سے وابستہ مفتیوں نے لوگوں سے پیسے لیے، گاؤں شہر شہر قریہ پیسے لینے والے بھی بدنیت، دینے والے لا علم بھی، جاہل بھی اور بدنیت بھی، تینوں چیزیں۔ لینے والوں کو تو پتہ تھا، مفتی تھے نا، ان کو پتہ ہے شریعت کا اصل مسئلہ ہے کیا، اس قسم کے معاہدے کرنا ناجائز ہے، حرام ہے شریعت میں، ان کو بڑی اچھی طرح پڑھا، وہ بڑے مجرم۔ لیکن جو دینے والے اکثریت لا علم، کیونکہ ہم شریعت کے مسائل لوگوں کو بتاتے ہی نہیں، یہ تو مفتی کا کام ہے نا، عالم کا کام ہے لوگوں کو بتائے بھائی مزاربت کا صحیح طریقہ ہے کیا، مشارکت کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ وہ لا علم، اچھا کچھ لا علم کے ساتھ ساتھ جہالت بھی، اور جہالت کے ساتھ ساتھ لالچ بھی کہ جی میرے پیسے بھی محفوظ اور مجھے اتنا پیسہ زیادہ مل جائے گا، میرا کیپٹل بھی محفوظ رہے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پورے معاشرے سے لوگوں سے پیسے جمع کیے، ادھر والے پیسے ادھر، ادھر والے پیسے ادھر، چند سالوں کے بعد سارا معاملہ دھندا ختم، پیسے لے کے فرار، کوئی ملیشیا فرار ہے، کوئی انڈونیشیا فرار ہے، کوئی دنیا کے کسی ملک میں فرار ہے۔ جو فرار نہیں ہو سکتا وہ جیل میں بیٹھا ہے ڈھیٹ بن کے، لے سکتے ہو تو لے لو، کیا کریں گے؟ اگر آپ کسی بندے کو پکڑیں اور وہ کہیں جی میں تو کھا پی گیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ 2 تھپڑ ماریں گے قانون میں جا کے تو وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں 4-5-6 سال بعد۔ ماشاءاللہ ہمارے قانون بھی ایسا ہے، عدالتیں بھی ایسی ہیں، وہ باہر آ جاتے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں، کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گاڑیوں پہ دندناتے ہیں، دنیا کے کروڑوں دینے، اب آپ لے ہی نہیں سکتے۔ آپ نے تو فوجداری مقدمہ درج کرا کے جو کچھ کرنا تھا کر لیا نا، اب اور مزید کیا کرنا ہے؟ یہ سارا فساد کیوں ہے؟ لوگوں کے مال کیوں ضائع ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ شریعت کی پابندی نہیں کرتے، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلتے، شراکت اور مزاربت کے وہ اسلوب نہیں اختیار کرتے، اس کا اہتمام نہیں کرتے جو دین اسلام نے بتایا ہے، جس میں برکت ہے، جس میں اللہ ساتھ آ جاتا ہے، جس میں اللہ پارٹنر بن جاتا ہے، جس میں اللہ شریک بن جاتا ہے۔ اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہوگی؟ مگر ہم بدقسمت ایسے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نکال کر ہم شیطان کو اپنا پارٹنر بنانا، الا ماشاء اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارا پارٹنر بن جائے، دے بن سے یہ کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، ہر طرف فساد ہی فساد ہے، لوگوں کے مال ضائع، ان کی بچتیں ضائع، ان کی حقوق ضائع، ان کے حقوق پامال، اور شریعت بدنام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ شریعت کے ان احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق میسر آ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔